بنانا چاہتے ہیں جی ٹور پلان، تو یہ ایٹنریری ہے 5 days کے۔ دوستوں سب سے پہلے کیونکہ وہاں پہ آپ کو کلچر ملے گا، ہیریٹیج ملے گا، نائٹس ملے گی، ڈانس لے جائیں جی۔ 5 چیزیں دیکھنی ہے آپ نے دوسرے دن میں۔ ایک تو آپ نے کارپٹ میوزیم دیکھنا ہے، ایک آپ نے کیسپین ریور منیچر بک میوزیم دیکھنا ہے، اور آپ نے مڈ والکینو اور شیروان شاہ کے مقبرے میں آپ کو ملے گا ذہنی سکون، روحانی سکون، آپ کو آئے گا جی بہت زیادہ مزہ کی سراؤنڈنگز میں یا نظامی اسٹریٹ کے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ جو نظامی اسٹریٹ ہے ہیلو دوستو، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں صبح ایک آبادی میں، اور یہاں پہ مجھے بہت ہی مزہ آ رہا ہے۔ پاکستانی کلچر، پاکستانی محلے، اور یہ سارا کچھ ہے جی یہاں پہ میرے سامنے۔ تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ باکو آذربائیجان کا جو کیپٹل ہے، اس میں آپ 5 دن میں کیا کیا چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ میں 5 دن دوستو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 دن کے بعد باکو آذربائیجان ختم ہو جائے گا، اور آپ ہو جائیں گے بالکل ہی بور، اور پھر آپ تلاشیں گے کہ میں کس سٹی جاؤں، واپس جاؤں، نہ جاؤں، کیا کروں، اگر آپ نے ٹور پلان نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ میری ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو باکو کو کرتے ہیں جی لائک، اور باکو میں جانا چاہتے ہیں اور اپنا بنانا چاہتے ہیں جی ٹور پلان۔ تو یہ ایٹنریری ہے 5 days کے۔ دوستوں سب سے پہلی بات یہ، جب کبھی بھی آپ آذربائیجان باکو میں جائیں تو کوشش یہ کریں کہ صبح کے ٹائم وہاں پہ پہنچ جائیں۔ یوزولی ایسے ہوتا ہے کہ جو باکو کی AZL فلائٹ ہے، جو آذربائیجان ایئر لائنز ہے، وہ جس کنٹری میں بھی جائے گی، یوزولی ناٹ موسٹلی، یوزولی وہ وہاں پہ رات کو چلے گی، اور صبح سحری کے ٹائم یا صبح سویرے صبح صادق وہ پہنچ جائے گی جی باکو میں۔ تو دوستو باکو میں جاتے ہی آپ نے سب سے پہلے جو پہلا دن ہے وہ دینا ہے دوستو نظامی اسٹریٹ کو، اور اس سلسلے میں آپ اپنا ہوٹل جو بھی بک کروائیں وہ کروائیں نظامی اسٹریٹ کی سراؤنڈنگز میں یا نظامی اسٹریٹ کے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ جو نظامی اسٹریٹ ہے وہ بیسٹ پلیس ہے ٹو لیو، کیونکہ وہاں پہ آپ کو کلچر ملے گا، ہیریٹیج ملے گا، نائٹس ملے گی، ڈانس ملے گا، فوڈ ملے گی، ڈفرینٹ کلر اور کریڈ کے لوگ ملیں گے، کیونکہ وہاں پہ جو بھی ٹریولر آتا ہے وہ نظامی اسٹریٹ میں ضرور ٹھہرتا ہے، اور وہاں کا آرکیٹیکچر آپ کو کرے گا بہت ہی اٹریکٹ۔ تو پہلا دن آپ گزاریں جی نظامی اسٹریٹ میں، شام کے ٹائم وہاں پہ کریں واک، تو آپ کو آئے گا بہت ہی زیادہ مزہ۔ دوستو جو دوسرا دن ہے، دوسرا دن آپ چلے جائیں جی 5 چیزیں دیکھنی ہے آپ نے دوسرے دن میں۔ ایک تو آپ نے کارپٹ میوزیم دیکھنا ہے، ایک آپ نے کیسپین ریور دیکھنا ہے یا کیسپین سی دیکھنا ہے، حیدر علوی سینٹر دیکھنا ہے، منیچر بک میوزیم دیکھنا ہے، اور آپ نے مڈ والکینو۔ یہ 5 چیزیں آپ نے دوستو دیکھنی ہے دوسرے دن۔ تیسرا دن جو ہے وہ سارا دوستو آپ کا ہونا چاہیے اچھرے شیٹی، یعنی کہ اچھرے شہر، یعنی کہ پرانا شہر، اولڈ سٹی آف باکو میں۔ پورا دن میں آپ کیا کیا دیکھیں گے دوستو؟ پورا دن میں آپ دیکھیں گے وہاں کے شیروان شاہ کا مقبرہ، میدان ٹاور دیکھیں گے، اور جب میدان ٹاور کے اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ڈینزک پارک، فلیم ٹاورز، اور پورا سٹی، آلموسٹ پورا سٹی سارا نظر آئے گا۔ اور شیروان شاہ کے مقبرے میں آپ کو ملے گا ذہنی سکون، روحانی سکون، آپ کو آئے گا جی بہت زیادہ مزہ، اور آپ کریں گے ایستھیٹکس کو انجوائے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو ملے گا دوستو پرانا کلچر، پرانا ہیریٹیج، پرانا ورثہ، ایسا ورثہ جو کہ آپ کو کرے گا اٹریکٹ اپنی طرف۔ اور وہاں کے جو پیارے پیارے خوبصورت ریسٹورنٹ ہیں ان کے کھانے کبھی مس نہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ جاتے ہیں جی جنوری یا فیبروری میں یا دسمبر میں، تو اسی اچھرے شہر یعنی پرانے سٹی کے جو دوستوں ہیں برف، سنو فالنگ، وہ آپ کو وہاں سے ہلنے بھی نہیں دے گی، اور آپ کو ہوگی وہاں پہ پھسلن۔ اور جب آپ اچھرے سٹی میں جائیں گے تو 2 چیزیں کبھی نہیں بھولنی۔ ایک تو وہاں کی جو پرانی نوادرات ہیں یا کارپٹس ہیں یا پرانے برتن ہیں یا پرانی منیچر برتن ہیں یا ڈیکوریشن پیسز ہیں،
یا وہاں کی جو پرانی شالیں ہیں وہ لینا مت بھولیں، پہلی بات۔ دوسری بات، وہاں کی جو والڈ ہے یعنی کہ وال سٹی ہے، ان کی جو جو اس پہ میرلنز بنے ہوئے ہیں، ان سے دوسرے سٹی کا جو سڑکیں ہیں ان کا نظارہ کرنا نہ بھولیں دوستو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کریں گے بہت ہی زیادہ انجوائے۔ تو دوستو جو تیسرا دن ہے آپ کا باکو آذربائیجان میں، وہ آپ نے دینا ہے جی ینار داغ کو۔ ینار داغ ایک ایسی چیز ہے جو باکو سے تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ کو آئے گا جی بہت ہی زیادہ مزہ، اور آپ کریں گے بہت ہی زیادہ انجوائے، کیونکہ جو ینار داغ ہے وہ ایسی پلیس ہے کہ جہاں پہ تقریباً پچھلے 4000 سال سے کہا یہ جاتا ہے، دیز آر دا لیجنڈز، کہ پچھلے 4000 سال سے دوستو آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی، یعنی کہ وہاں پہ آگ ہی لگی رہتی۔ جب میں وہاں پہ گیا، لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیں، جو میرا برا ایکسپیرنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ینار داغ کی آگ ہے اس کے پاس کبھی نہ جائیں، اس کا نظارہ آپ دور سے کریں، کیونکہ جب میں وہاں پہ گیا تھا دوستو تو مجھے ہو گیا تھا ٹیمپریچر تقریباً 102 103 اور مے بھی 104 کا، اور آپ یقین کریں کہ فار نیکسٹ 3 ویکس میں اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ میں اگر وہ یاد کروں یا وہ میموریز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو دوستو شاید آپ بھی کبھی ینار داغ نہ جائیں، لیکن آئی ریکمینڈ یو کہ آپ وہاں پہ جائیں، اور لیکن دور دور سے اس کا نظارہ کریں، کیونکہ وہ ایک چوٹی ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ ینار داغ ایک پہاڑ کو کہتے ہیں، چوٹی کو کہتے ہیں، اور وہاں پہ وولف بھیڑیے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میوزیم ہے دوستو۔ میں ریکمینڈ کروں گا اس میوزیم میں نہ جائیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں جب میں گیا تھا تو میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ یہ میری پرسیپشنز ہیں، دیز آر مائی سینگز، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، جو میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہو، کیونکہ پرانی چیزوں پہ یا ایسی چیزوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں طرح طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ریئیکشن ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، یا وہ چیزیں آپ کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی۔ تو جب وہاں پہ ینار داغ میں آپ جائیں گے 2-3 گھنٹے کے بعد آپ ہو جائیں گے بور، جب وہاں پہ سے واپس ٹیکسی لے کر آئیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے باکو آذربائیجان کا جو نائٹ کے جو فوڈ ہے، اسپیسیفکلی باربیکیو، وہ انجوائے کرنی ہے۔ تو یہ تیسرے دن کے سارا ہے جی پلان۔ چوتھے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ چوتھے دن دوستو آپ نے باکو آذربائیجان کا ریلوے اسٹیشن دیکھنا ہے، اس کے علاوہ باکو آذربائیجان کا آتش گاہ دیکھنا ہے، باکو آذربائیجان کا مارٹر لینز دیکھنا ہے۔ یہ مارٹر لینز ان شہیدوں کی ہے، ان شہیدوں کے مقبرے ہیں یا قبریں ہیں جو شہید ہو چکے تھے، اور آپ کو وہاں پہ جا کے بہت ہی ذہنی سکون ملے گا، آپ کو اچھا لگے گا، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ ریل آذربائیجان میں آئے ہیں، اور آپ کو ایسا بھی لگے گا کہ جیسے کہ آپ ان کے جو دکھ درد میں سانجھے کے شریک ہیں، آپ بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے آپ آذربائیجان میں رہتے ہوں اور کچھ ٹائم کے لیے، کچھ سالوں کے لیے کسی دوسرے کنٹری میں چلے گئے ہوں، آپ کو اس طرح کی فیلنگ دوستو وہاں پہ ملیں گی۔ اس کے بعد دوستو جو لاسٹ ڈے ہے، جو چوتھا دن ہے، اس چوتھے دن میں آپ نے ان کے بازاروں میں جانا ہے، ان کی گلیوں میں جانا ہے، ان کی اسٹریٹس میں جانا ہے، لوگوں سے باتیں کرنی ہے، ان کے سب ویز پہ جانا ہے، ان کی بسز کے اندر بیٹھ جانا ہے، بولٹ ٹیکسی والے سے آپ نے گپ شپ لگانی ہے، ان سے دل کی باتیں شیئر کرنی ہے، گو کہ ان کو انگلش نہیں آتی، لیکن اگر آپ کہیں گے آذربائیجان پاکستان کارداش تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آذربائیجان اور پاکستان ہیں جی آپس میں بھائی، کیونکہ انہوں نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، اسپیشلی جب آرمینیا کے ساتھ آذربائیجان کی جنگ ہوئی تھی تو پاکستان نے ترکی کے ساتھ مل کے بھرپور ساتھ دیا تھا، ملٹری ساتھ دیا تھا، اور ان کو وہ جنگ جتوائی تھی۔ تو اس کے علاوہ وہاں کی شاپنگ کے لیے
ان کی جو نیو پلازاز ہیں ان کو ریجیکٹ کریں. ان کے جو پرانی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں وہاں پہ جا کے چائے پئیں, وہاں پہ جا کے شاپنگ کریں. اسپیشلی ان کی شالیں بہت اچھی ہیں, ان کی سردی کی ویئرنگز بہت اچھی ہے. ونٹرز کلیکشن وہاں پہ سمجھ لے گا آپ کو بہت اٹریکٹ کریں گی. آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ باتیں کرنی ہے, لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ سیاسی پولیٹیکل باتیں نہ کریں, کیونکہ یہ ملک تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی تھوڑا سا جسے کہہ لیں کہ اٹس ناٹ گڈ. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ٹائم ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ آرمینیا اور نگور کارباخ وہ ایک ایسا علاقہ ہے وہاں پہ آپ نے نہیں جانا, کیونکہ وہاں پہ جو جاتا ہے اس کو دوبارہ ویزا نہیں ملتا, وہ پروہیبٹڈ ریجنز ہے. تو یہ چیزیں آپ نے 5 دن کے اندر کرنی ہے, اور پھر وہاں سے پکڑیں فلائٹ اور آ جائیں اپنے پیارے ملک جہاں پہ آپ پیدا ہوئے. تو دوستو, ان باتوں کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو ریلیٹڈ ٹو آذربائیجان, ویزاز اور وہاں کی ہوٹل بکنگ, وہاں کی ٹیکسی ٹرانسپورٹیشن, سو ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو ask anything else from me. I will be here to support you, and I will be here to guide you how to complete your good travel to the Azerbaijan. تو ان باتوں کے ساتھ دوستو اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال, تھوڑا خیال نہیں, اپنا رکھیں خیال. میرے چینل کو بھی کرتے رہیں سپورٹ, بلکہ بہت زیادہ سپورٹ کریں, اور مجھے دے اجازت. تھینک یو سو مچ.